کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کہ ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی اور انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی کا نام پوچھا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ ان دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور پاک کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن گیا اور لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا ہے اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ غور کیجئے ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا۔ ایک آدمی لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور پاک کی عزت اور ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر کنائت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اس مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔
پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسرے شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا، اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مطلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور پاک سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور پاک سے کرا دیا۔ اس طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور پاک کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بعض نتینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح متنبی کی رسم توڑنے کے لیے کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبی منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متنبی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور پاک نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درس گاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھیں، اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس کے لیے کتنا جان فشانی سے کام کیا گیا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیانات وہ گرجوں میں لوگوں کو سناتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔